تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. ایجنڈے پہ کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اگر میں بلوچستان سے شروع کروں تو آپریشن شابان نو ڈاؤٹ ایک سکسیسفل آپریشن ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے, لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی جو سچویشن ہے بلوچستان کی وہ بہتر ہوئی ہے یا مزید خراب ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے سے تو بہتر ہوئی ہے. آف کورس اگر آپ 2018 کی بات کریں کہ اس وقت تو بہت نارمل تھی, بہتر ہو گئی تھی. جیسے مفتی صاحب کا وہ مارے گئے, انہوں نے اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی 2006 میں, تو 2007 میں میری وہاں ایز اے جنرل آفیسر میری پوسٹنگ کی گئی. پھر میں 4 سال ایز اے وہاں جنرل آفیسر رہا, تو حالات بہت بہتر ہو گئے تھے. شروع میں تو خراب ہی تھے, بعد میں بالکل فرسٹ کلاس ہو گئے تھے. پھر بعد میں جب ہم مختلف آپریشن کیے, جو المیزان آپریشن کیا, رد الفساد کیا, ضرب عضب کیا, تو بہت بہتر ہو گئے تھے. پھر لیٹلی یہ خراب ہوئے, بٹ جس طرح سے حالات تھے پچھلے سال اس سے بہتر ہو رہے ہیں. بٹ مین ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ جو لوکل انہیں سپورٹ مل رہی ہے اور جو جا کے چھپ جاتے ہیں وادیوں میں, مکس ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں کیوں نہیں رپورٹ ہو رہا. تو وہاں کے دیکھیں گاڑیوں میں آتے ہیں اور آگے بلاکٹ لگاتے ہیں, جیسے لا انفورسنگ ایجنسیز پہنچتی ہیں تو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور ہم نے درجنوں مار دیے, دیکھیں کو 150 کے قریب تو یہ آپریشن شبان اور اس کے بعد باقی جو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس میں یہ مارے گئے. تو یہ لوکل سپورٹ ہمیں کاٹنی ہوگی, اور وہ تبھی کٹ سکتی ہے کہ جب ہارٹس اینڈ مائنڈس کو آپ ون کریں, لوگ آپ کے ساتھ ہوں, وہ آپ کے نیریٹو پہ بلیو کریں. ان انسرجنٹ پہ یا بیرونی قوتوں کے یا جو لوگ باہر شر پسند بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہینڈلر, ان کے نیریٹو کو نہ سنیں. اچھا, اس میں سر ایک سوال ہے کہ آپ کے خیال میں صوبائی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی وہ تو بڑا انویسٹ کر رہی ہے ایجوکیشن کے اوپر, یوتھ کے اوپر, اور میرا خیال ہے کہ اسی کا ہی کسی حد تک رزلٹ آنا یہ شروع ہوا ہے کہ اب جو میل ہیں یا لڑکے ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ اس طرف نہیں آ رہے بلکہ اب وہ خواتین کو, لڑکیوں کو سوسائڈ بامر کے طور پر اب لانچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously ایک طبقہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اب ان سے کنونس ہونا ختم ہو گیا ہے. دوسرا, یہ جو ٹی ٹی پی اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انڈلج کر رہی ہے بلوچستان میں, وہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایسے ممکن ہو رہا ہے کہ ان کی انٹرسٹ آپس میں مل جاتی ہے نا, کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کریں, آبجیکٹیو ایک ہی ہے. اور دوسرا ہے کہ پیچھے سے دونوں کو پیسے مل رہے ہیں, اور دونوں ہی کو افغانستان کی سرزمین میں پناہ ملی ہوئی ہے, وہاں ان کے کیمپس ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, اور وہیں سے ان کو گائیڈنس ہو رہی ہے, اور وہیں سے ویپن مل رہے ہیں جو کہ شاید ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس بھی نہ ہو. اسالٹ رائفل ہیں, نائٹ ویژن گاگلز ہیں, رینج فائنڈرز آپ کو دیکھیں مل رہے ہیں, اور $7.3 بلین کا تو آپ کو پتہ اسلحہ ہی وہ چھوڑ گئے امریکن وہاں پہ. تو یہ سب چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن دشمن تو جو آپ کے کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں گے, وہ آپ کے دشمن ہیں. چاہے ایک انڈیا کو ہم لیتے ہیں, پھر افغانستان جو ہمارے بھائی بنے ہوئے تھے پیسوں کی خاطر بک گئے, اور وہ افغانستان عوام کی ترجمانی بھی نہیں کرتے, الیکشن ہی نہیں کرائے ہوئے, زبردستی گھس کے بیٹھے ہیں. جیسے آج کی رپورٹس ہیں بدخشاں صوبے میں کئی ڈسٹرکٹ پہ انہوں نے جو وہاں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ وغیرہ نے وہاں قبضہ کر لیا, وہ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں. تو جو اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے.